شاہ صاحب آپ سے بڑا ایک اہم سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ جس علاقے میں ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں، بالخصوص جمعہ کریم کے حوالے سے جامع مسجد حبیبیہ کی بات کی جائے تو وہ تو میمنوں کا علاقہ ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ میمنوں کے امام ہیں حضور. اللہ اکبر. سنی میمنوں. میمن تو رجسٹرار ہوتے ہیں مسجدوں کے. حضرت نگاہ ہے مرد کیا وہ حضرت میمن سے بدل جاتی مومن سے. تو حضرت میمنوں کے ساتھ کیسا ہمارے بزرگ تھے نا حضرت علامہ پیر طریقہ شاہ تراب القادری صاحب نور اللہ ضریحہ، اللہ رب العالمین ان کے مدارج کو مزید بلند فرمائے. آمین آمین. وہی شعر کو پڑھتے تھے، نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہے تقدیر. یعنی ان کی طبیعت مبارکہ میں بڑی بشاشت تھی. تو ماشاءاللہ. تو آپ کا میمنوں کا ایکسپیرینس حضور کیسا رہا؟ یعنی آپ نے اس قوم کو کیسا پایا؟ مطلب میں میمن کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا، میں ہوسٹ کی حیثیت سے. دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہت اچھے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. ساری قومیں، ساری برادریاں لائق عزت و تکریم ہیں تقوی اور ایمان اور عقیدے کی وجہ سے. بہت پیاری بات. تو ہم گویا کہ تمام کی پذیرائی، تمام کا احترام کرتے ہیں، اس برادری ہونے کے حوالے سے نہیں، ان میں جو صحیح العقیدہ ہیں اور صاحب ایمان ہیں، صاحب اخلاق ہیں، وہ ہیں، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے اندر نسلوں کا جو ہم نے فرق رکھا ہے یہ تمہارے تعارف کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ کے حضور جو قبولیت ہے وہ تمہارے عقیدے پر ہے، تمہارے تقوی کے اوپر ہے. اس بات کو ذکر کرنے کے بعد تاکہ کسی میرے بھائی کو گراں نہ گزرے، تو آپ نے جن کی حوالے سے مجھے تجربے کے لیے کہا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس برادری میں، یعنی ہماری میمن برادری کے اندر جب میرا ان دوستوں سے تعلق رہا تو ان میں اکثریت جو ہے بڑی نرم دل ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے، اس کی حبیب سے محبت کرنے والی اور عبادت کا ذوق رکھنے والی، مسجدوں کو آباد رکھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے دین کے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر ہمت دینے والے سادات، علماء، دینداری کی نسبت کا بہت زیادہ اکرام کرنے والے، دین کی امداد و نصرت کے لیے، علماء کے ادب کے لیے، یہ مجھے بہت زیادہ نظر آیا ہے. اور اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ان کی طرف سے قبول فرمائے. نیکی کے کام ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مشائخ ہیں، ان سے محبت ہے، ختم قادریہ شریف ہے، لگن ہے، تسبیحات ہے، ختم خواجگان شریف ہے. یہ اور قوموں کے ساتھ ساتھ ہماری میمن برادری کے اندر یہ جذبہ بہت موجود ہے. باہر دنیا میں بھی ہم جاتے ہیں، اللہ نے ان کو مال بھی دیا، عزت دی، شہرت بھی دی، لیکن جس عاجزی کے ساتھ علماء کے ساتھ ملنا، دین کے رشتے کے ساتھ جس محبت کے ساتھ ملنا، تو میں کہتا ہوں کہ اس برادری پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ انہیں نظر بد سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت یہ تو باٹوا میمن والے وہ تو اس میں نہیں آتے نا. باٹوا برادری کی اگر صرف بات کریں تو اور ہماری برادریاں ناراض نہ ہو، اور میں تو پہلے کہہ چکا ہوں جو بھی اقوام ہیں ہر ایک کا اپنا خیر کا کام ہے، اور لیکن ہم شہر کراچی کی زیادہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا جیسا باٹوا برادری ہے، یا ہم جس علاقے میں وہاں دوراجی برادری ہے، دیگر اور برادریاں بھی موجود ہیں. تو ان میں کمیونٹی جو سسٹم ہے علامہ صاحب وہ لائق تقلید ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنی برادری کا خیال رکھنا، اس میں یتیم جو ہے ان کا خیال رکھنا، خیر خواہی کا خیال رکھنا، پورے مہینے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، یہاں تک کہ کسی کے گھر اگر میت ہو جائے تو اس پر تو قیامت طاری ہے، لیکن وہ دوست احباب خود بغیر بولے آ جانا، سارا انتظام کرنا، میت گاڑی کا انتظام کرنا، لے جانا تاکہ گھر والے پر بوجھ نہ ہو جائے. یہی چیز کو اگر آپ پھیلا دیں تو پوری ریاست اس پر چلتی ہے. تو جس طرح یونٹی اور اپنے لوگوں کا خیال کرنا، اور اسی کے ساتھ نہیں بلکہ بات باٹوا کی چلی ہے تو ہمارے کھارا در کے اندر باٹوا اسپتال بھی ہے، دیگر اور جگہ ہے. اب وہاں پر دیکھیں کتنے کتیانہ بھی ہے. بالکل نہیں، بالکل میں نے اس لیے کہا کہ میں کھارا در بھی آپ آ گئے ہیں تو کتیانہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے. بھائی دیکھیں نا، کتیانہ کا ذکر تو اس لیے ہوگا کہ امیر علیہ سنت بھی کتیانہ سے، نگران شورا باٹوا میں دامت فیوزہم، ہمارے حاجی یعنی طیب صاحب باٹوا کے ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو یہ خیر خواہی کے کام، مدارس کے کام، اور جو بالخصوص اسپتالوں کے ذریعے کام، کتیانہ اسپتال کا بہت بڑا کام ہے، اللہ برکت عطا فرمائے. باٹوا اسپتال کا بہت بڑا کام ہے. اسی طرح یہ سوشل کام جو ہے نا بہت زیادہ کام میں بہت آگے جی رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ نے مجھے خاص برادری کے لیے کہا تو میں مفتی صاحب کی تائید کر رہا تھا. اب تو خوشی ہو گئی ہوگی آپ کو نا بہت زیادہ. جی حضرت اب تو خوشی ہوئی ہوگی زیادہ. حضرت ویسے حافظ صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ باٹوا کے اس میں سے جو نا استثناء مل جائے. ویسے آپ ذرا، کیونکہ آپ خود جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گھر والا اپنے گھر والوں معاملات کو زیادہ جانتا ہے، آپ کی برادری میں زیادہ کیا خصوصیت ہے ذرا وہ آپ بیان. لیکن مفتی صاحب میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ میمن کمیونٹی کی معراج ہے کہ آج اس طرح باقاعدہ ایک پروگرام کے اندر میمنوں کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب کے جو جملے ہیں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں پہ ویسے مشہور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گھر لیتے ہیں.
ہم لوگ گھر سامان. گھر سامان ڈالیں. ہاں یہ بات ذرا اس کی ذرا وضاحت تھوڑی سی تھوڑی فرمائیں. وضاحت کر دیں. جی اچھا اس میں نا میں نے اس میں جرت نہیں کی, میں نے کہ آپ خود بیان کریں گے. ہاں, اور یہ جو ظلم قذف جو ہو رہا ہے, ظلم تو نہیں, مطلب جو بھی اس طرح کا معاملہ. اچھا اس میں ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ لڑکیاں خود یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا علیحدہ گھر لے کر دیا جائے والد صاحب, اور وہ گھر جو ہے وہ لڑکی کے نام پر ہوتا ہے, اور اس میں پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو بیٹی کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے تاکہ وہ بھائیوں وغیرہ کے اوپر بوجھ اور نہ شوہر رہے. کی فرما برداری میں فرق نہ آئے. ہاں شوہر کی فرما برداری. اچھا اس یہ میں بھی نام پر ہوتا ہے. اس میں میں ویسے ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ہم بیوی کے گھر میں رہ کے ڈرتے ہیں تو وہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, ہاں, لیکن بعض وہ لوگ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا, اکبر جو نہ ڈرے برٹش کی فوج سے, جی جی وہ شہید ہو گئے بیوی کی نوک سے. بیوی کی نوک سے. اچھا حضرت یہ تو آپ نے تفنن تبا میں بات بدل دی, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ عید کا دن ہے اور کہاں یہ بہت کیا اور کہاں گارنام کرانا, تو یہ کام اچھا میں کدھر چل اس پہ پڑا. عرض کروں بڑی میں گہری بات کی تفنن کے لیے کہ مسئلہ ہم اگر بیوی کے گھر میں رہ کے ڈریں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو اپنی ماں کے گھر میں رہتے ہیں اور چھپ چھپ کے برگر بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں, ماں کے لیے آپ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو تسلی اللہ پاک نے اطمینان جو آپ کو دیا ہے نا اس بات پر کہ چلو ہم تو یہ بڑی بات ہے, یہ کانفیڈنس یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں تو ریئر کیسز ہوتے ہیں نا, کہیں کہیں ہوتا ہوگا, لیکن آپ جس اطمینان کے ساتھ مشاہدہ یہ حالات کے تحت ضروریات ہیں, حالات کے تحت ضروریات ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.